ڈرائنگ روم میں اپنے وقت کے مشہور فلم اداکار اور کامیڈین کی لاش پڑی تھی اور اس کے جسم سے نکلنے والا خون ایک چھوٹے تالاب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ مردہ جسم کے ساتھ ہی ایک 2 نالی بندوق پڑی تھی اور کچھ ہی فاصلے پر ایک خط جس میں لکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے خودکشی کر رہا ہوں، لہٰذا میری موت کا ذمہ دار کسی دوسرے شخص کو نہ ٹھہرایا جائے۔ رفیع خاور المعروف ننا کو دنیا سے گئے 36 برس ہو گئے ہیں، لیکن ان کی پراسرار موت کا معمہ آج تک حل نہ ہو سکا۔ پولیس نے ان کی موت کو خودکشی قرار دیتے ہوئے اس کیس کی فائل بند کر دی۔ مگر ان کے ساتھی آج بھی اس موت کو خودکشی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تم روتا ہے طارق؟ تم تو بہت خوش نصیب ہے، جب چاہے اپنا وطن واپس جا سکتا ہے۔ اس بچہ کو ادھر سے لے جاؤ، پھر کا آب و ہوا اولاد کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پودا جس مٹی کا ہے اسی مٹی میں پھلے گا پھولے گا۔ اس کو ادھر سے لے جاؤ، نہیں تو ساری زندگی ہماری طرح روتا رہے گا۔ ادھر سے چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ السلام علیکم۔ مینوں بڑے افسوس نال کہنا پیندا ہے کہ پچھلے 10-12 سالاں ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਦੇ ਸੀਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ 4-5 ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸੀਨ ਤੇ ਬੜੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਦਹਿਸ਼ਤਨਾਕ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਲਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ، میں سین لگا دے کر۔ رفیع خاور ننا کی زندگی کی ابتدا خوشیوں، کامیابیوں اور قہقہوں سے لبریز تھی، لیکن ان کا انجام انتہائی دلخراش تھا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ننا نے 2 نالی بندوق اپنے منہ میں رکھ کر گولی چلائی تھی، جس سے ان کی کھوپڑی اڑ چکی تھی اور عقب میں موجود دیوار خون سے لت پت تھی۔ جس رات ننا کی موت واقع ہوئی، اس رات انہوں نے اپنے دوست علی اعجاز کو آخری فون کیا تھا۔ ننا زندگی کے آخری ایام میں انتہائی ڈپریشن کا شکار تھے۔ انہوں نے ایک عرصے سے شراب نوشی اپنی عادت بنا لی تھی اور اس رات بھی وہ نشے میں تھے۔ ننا نے اپنی زندگی کی آخری رات اداکارہ نازلی کے ہاں گزاری، جہاں ایک برتھ ڈے پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ آدھی رات کے بعد اپنے گھر واپس لوٹے اور صبح ڈرائنگ روم میں مردہ قرار پائے گئے۔ اپنے عروج کے دور میں ننا اپنی ساتھی اداکارہ نازلی سے عشق کرنے لگے تھے اور یہ بات بھی مشہور ہوئی کہ دونوں شادی کر چکے تھے۔ تاہم نازلی نے بعد میں دعویٰ کیا تھا کہ ان دونوں کے مابین دوستی ضرور تھی، لیکن انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ ننا کے اہل خانہ، ان کی پہلی بیوی اور بیوی کے بھائیوں کو ننا اور نازلی کے تعلقات پر شدید اعتراض تھا اور اس عشق کا چرچا نگار خانوں میں زبان زد خاص و عام تھا۔ رفیع خاور المعروف ننا 4 اگست 1944 کو ساہیوال میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد MBBS ڈاکٹر تھے جو بعد ازاں لاہور کے علاقے شاد باغ میں آ کر آباد ہوئے۔ ننا نے اپنا نام اور مقام بڑی محنت سے بنایا تھا۔ وہ پیدائشی طور پر فربا تھے اور اسکول میں بچے ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ وضاقتہ سے ننا پہلوان دکھائی دیتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک باریک بین اور تبازاد فنکار بے چین تھا جو اپنے فن کے اظہار سے دنیا پر چھا جانا چاہتا تھا۔ زمانے طالب علمی تک ننا کو نگار خانوں اور فنکاروں سے دور رکھا گیا، لیکن جب انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز
नेशनल बैंक से किया तो वो लाहौर में आर्ट्स काउंसिल के चक्कर काटने लगे थे। नन्ना आर्ट्स काउंसिल स्पोर्ट्स साइकिल पर आया करते थे। सन 1964 में जब लाहौर से पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ तो उससे कबल कमाल अहमद रिजवी थिएटर और रेडियो में काम करके अपने आप को मनवा चुके थे। सन 1965 में उन्हें लाहौर सेंटर से ड्रामा सीरीज़ बनाने की जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने पीटीवी के लिए इस इंटेलिजेंट आइडिया यानी अलिफ नून के लिए अपनी जोड़ीदार के तौर पर रफ़ी खावर नन्ना का इंतखाब किया। हालांकि उस वक्त उनके सामने दर्जनों मारूफ अदाकार थे, लेकिन उन्होंने कदर जूनियर फनकार को मुंतखब किया। अलिफ नून नशर हुआ तो अल्लन के किरदार में कमाल अहमद रिजवी और नन्ना लोगों के महबूब फनकार बन गए थे। ये सीरीज जनूबी एशिया में टेलीविज़न की तारीख में फैमिली ड्रामा की पहली मिसाल साबित हुई। सन 1965 के सिर्फ 3 साल बाद 1969 में अलिफ नून को दूसरी बार नए सिरे से प्रोड्यूस किया गया, जबकि सन 1982 में इसी ड्रामे को रंगीन टीवी के लिए तीसरी बार प्रोड्यूस किया गया। एक ही ड्रामे को 3 मरतबा प्रोड्यूस करने का ये पीटीवी की तारीख का एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। सन 1965 में जब अलिफ नून पहली बार ऑन एयर गया तो नन्ना पाकिस्तान में फैमिली स्टार की हैसियत इख्तियार कर चुके थे। क्या बात कर रहे हैं, ये साइकिलों की दुकान है, आप गद्दी ढूंढ रहे हैं आगे? गद्दी को अगर ढूंढ रहे हैं तो जाके किसी खेत में देखेंगे, वो वहां चल रही होगी। अरे भाई गद्दी चाहिए साइकिल की। गद्दी चाहिए साइकिल? आपका साइकिल पंचर नहीं हुआ है? इसको तो किधर से आ रहे हैं आप? भाई इधर से आ रहा हूं। तो फिर तो पंचर होना चाहिए था। अरे भाई पंचर नहीं हुआ, मुझे तो साइकिल की गद्दी चाहिए। इसका मतलब है वो काम नहीं कर रही है। अच्छा आपको गद्दी चाहिए जी, तो मिल जाएगी। काले का ही गद्दी लगवानी का है? साइकिल में भाई लगवानी है। साइकिल कौन से साइकिल? इसमें। इसको साइकिल कह रहे हैं? यार देख इसको साइकिल कह रहे हैं। अरे भाई ये तो हो ही नहीं सकता साइकिल। तो क्या है? ये तो मुझे वो जूस निकालने वाली मशीन लग रही है। मशहूर फिल्मसाज और हिदायतकार शबाब किरानवी ने उनकी मकबूलियत को फिल्म में कैश कराने के लिए सन 1966 में उन्हें अपनी फिल्म वतन के सिपाही में कास्ट किया। उसके बाद नन्ना बाकायदा फिल्म स्टार के तौर पर फिल्म की बड़ी स्क्रीन से वाबस्ता हो गए और टीवी पर बहुत कम दिखाई देते। सन 1976 में शबाब किरानवी की फिल्म नौकर में अगरचे अदाकार मोहम्मद अली ने टाइटल रोल निभाया था, लेकिन ये फिल्म नन्ना से मंसूब की गई। इस फिल्म में नन्ना का किरदार कॉमेडी कैरेक्टर एक्टर के तौर पर एस्टैब्लिश हुआ, जिसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री की मुस्तकिल ज़रूरत बन गए। शबाब किरानवी समेत हर काबिल ज़िक्र प्रोडक्शन हाउस ने नन्ना को अपनी टीम में शामिल कर लिया। पंजाबी फिल्म हुक्म दा गुलाम, जिद्दी, जाल, तुम सलामत रहो और आवाज़ में उनके किरदार को पसंद किया गया। हिदायतकारा शमीम आरा की फिल्म प्ले बॉय के लिए नन्ना के किरदार ने बॉक्स ऑफिस पोजीशन मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया। बाद अज़ा, भरोसा, शबाना, जुदाई, बाऊजी, निकाह, साहब जी, लव स्टोरी और हंसते जाओ ते हंसते आओ में नन्ना के किरदार को खास तवज्जो हासिल हुई, जबकि टहका पहलवान और जिन चाचा ऐसी फिल्में हैं जिनमें नन्ना ने टाइटल रोल्स अदा किए। अली एजाज और नन्ना की जोड़ी पर मुश्तमिल दुबई चलो ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अगली दहाई दोनों फनकारों के नाम लिख दी थी। दुबई चलो बनाने का पस मंजर यह है कि गर्मियों के मौसम में सुल्तान राही छुट्टियां गुजारने के लिए अमेरिका अपने बच्चों के पास चले जाया करते थे और उनकी अमेरिका रवानगी के बाद 2 से 3 माह के लिए
نگارخانوں میں تالے پڑ جایا کرتے تھے۔ ہدایتکار حیدر چودھری نے فلم نگر کی اس قحط الرجالی سے نمٹنے کے لیے ننا اور علی اعجاز کی جوڑی کو آزمایا۔ دونوں کے ساتھ اداکارہ ممتاز اور دردانہ رحمان کو ہیروئنوں کے طور پر کاسٹ کر کے چھوٹے بجٹ کا پروجیکٹ سپر ہٹ کرایا اور فلم انڈسٹری کا رخ بدل دیا۔ اس زمانے میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی جوڑی کے بغیر فلم بنانے کا تصور نہیں تھا۔ دبئی چلو ہٹ ہوئی تو فلم نگری پر سلطان راہی کی سلطانی ختم ہوئی اور ننا علی اعجاز کا راج شروع ہوا۔ دبئی چلو کے بعد زہرت جوائی بھی کامیاب ہوئی، جس میں ننا نے سسر اور علی اعجاز نے داماد کا کردار نبھایا تھا۔ سن 1981 میں ننا اور علی اعجاز کی فلم سالہ صاحب بلاک بسٹر ثابت ہوئی، جس کے ہدایتکار الطاف حسین تھے۔ اس فلم نے ننا اور علی اعجاز کی جوڑی کو دوام بخشا۔ سن 1983 میں ہدایتکار رنگیلا نے ننا اور علی اعجاز کے ساتھ سونا چاندی بنائی، جس کی کامیابی نے دونوں کی جوڑی کو مال بنانے کا فول پروف فارمولا قرار دے دیا۔ اس کے بعد درجنوں فلم سازوں اور ہدایتکاروں نے ننا اور علی اعجاز کی جوڑی کو کاسٹ کر کے کامیاب فلمیں بنائیں۔ اس عرصے کے دوران ننا اور علی اعجاز کے ساتھ ہیروئنوں کے طور پر رانی بیگم، عالیہ، انجمن، گوری، ممتاز، دردانہ رحمان اور نازلی کاسٹ کی جاتی رہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ننا پر دھن دولت کی بارش ہو رہی تھی اور ان کا ستارہ عروج پر تھا۔ اس دوران اداکارہ نازلی ان کے قریب ہوئیں اور پھر یہ قربت، محبت اور عشق میں بدل گئی۔ ننا اور نازلی کی یہ قربت ننا کی پہلی بیوی اور ان کے سالوں کو کھٹکتی تھی، مگر ننا اصرار کر کے فلموں میں اپنے ساتھ نازلی کو کاسٹ کروانے لگے تھے۔ ننا کی موت کے بعد فلم انڈسٹری میں اداکارہ نازلی کو سوشل بائیکاٹ جیسی صورتحال کا سامنا رہا اور آہستہ آہستہ وہ فلم دنیا سے غائب ہو گئیں۔ زندگی کے آخری دنوں میں ننا مالی مشکلات کا بھی شکار تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا تمام پیسہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے پاس بیرون ملک بینکوں میں رکھا ہوا تھا۔ بیوی اور اس کے رشتہ داروں کو جب یہ علم ہوا کہ ننا دولت کسی اداکارہ پر خرچ کر رہا ہے تو انہوں نے اسے پیسے دینے بند کر دیے، جس سے وہ معاشی دباؤ کا شکار ہوا۔ ننا نے ڈپریشن سے فرار کے لیے کثرت سے شراب نوشی کا سہارا لیا، جس سے اسے مزید ذہنی اور جسمانی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس ریکارڈ اور میڈیا کے مطابق اداکار رفیقاور ننا نے محبت میں ناکامی پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی تھی، لیکن ان کے قریبی دوست اور ساتھی ہدایتکاروں کا کہنا ہے کہ وہ انتہائی بزدل اور ڈرپوک قسم کے انسان تھے۔ وہ خودکشی جیسا انتہائی اقدام نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یقیناً ان کا قتل کیا گیا تھا، جسے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ جائے وقوع سے ننا کی ذاتی بندوق برآمد ہوئی، جس کا انہوں نے لائسنس بنوا رکھا تھا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق بندوق کی نالی پر ننا کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ ننا نے دو نالی بندوق منہ کے قریب رکھ کر پاؤں کے انگوٹھے سے فائر کیا اور اپنا خاتمہ کر لیا۔ ننا کے آخری خط کے بارے میں رائٹنگ ایکسپرٹس نے تصدیق نہیں کی تھی کہ واقعی یہ خط ننا نے مرنے سے قبل خود تحریر کیا تھا۔ تفتیشی اداروں کا ماننا ہے کہ ننا کی موت ایک معمہ بن کر رہ گئی۔ بندوق کی نالی اگر منہ میں رکھ کر گولی چلانے کی کوشش کی جائے تو ہاتھ ٹریگر تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہ امر بھی مضحکہ خیز ہے کہ ننا نے بندوق کا ٹریگر پاؤں کے انگوٹھے سے چلایا، جس سے موت واقع ہوئی۔ ننا کی موت کو پولیس نے خودکشی قرار دے کر فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی، لیکن ننا مرحوم اپنے کرداروں میں آج بھی زندہ ہیں اور ان کی معصومانہ اداکاری آج بھی لوگوں کو اسی طرح گدگداتی